السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ ارطغرل غازی کے سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 12 کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آئے گا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ میں رات کے وقت ترستان اور فلپ ہانلی بازار پہنچ جاتے ہیں اور اندر ماریا مسلسل لگی ہوتی ہے ترگت کو بہکانے میں۔ ترگت بھی اس کو تھوڑا بہت لفٹ دینا شروع کر دیتا ہے کہ ساتھ ہی سیمون آ جاتا ہے، تو ماریا کہتی ہے ہم بات کر رہے تھے کہ سونا کیسے دنیا پر چھا رہا ہے اور لوگوں کو نئے نئے مواقع مل رہے ہیں، تو سیمون کہتا ہے کہ خاص طور پر تمہارے جیسے عظیم اور بہادر جنگجو کے لیے تمہارے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے اور جاننا چاہتا ہے۔ خیر بہت ہی زیادہ کوشش کرتے ہیں قائل کرنے کے لیے، تو ترگت بھی ان کی طرفداری کرتا ہے اور پھر سیمون نیچے تہہ خانے میں چلا جاتا ہے اور فلپ سے پوچھتا ہے ہاں تو کیا ہوا، تو فلپ کہتا ہے کہ استاد سیمون سلطان کا جاسوس بھاگ گیا۔ تو سیمون کہتا ہے کہ تم ارطغرل کو کیسے اپنے ہاتھوں سے نکلنے دے سکتے ہو بدذات؟ تو فلپ کہتا ہے کہ سلطان کا جاسوس ارطغرل نہیں ہے، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، اس سے بات کی تو وہ ارطغرل نہیں تھا، پھر اس کے آدمی آئے اور ہمارے سارے آدمیوں کو مار ڈالا، اگر ترستان کی بات نہ ہوتی تو میں بھی مر جاتا۔ تو سیمون کہتا ہے کہ تم نے کم از کم اس کا چہرہ تو دیکھا ہوگا، مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ تو فلپ کہتا ہے وہ جانتا تھا کہ آپ کون ہیں، اس نے مجھے بپتسمہ یحییٰ کے بارے میں پوچھا۔ تو سیمون کہتا ہے کہ کل ارطغرل مجھ سے ملنے یہاں آئے گا، مجھے جو ضروری ہوا میں کروں گا، احتیاطی تدابیر اختیار کر لو، بازار کے اندر اور باہر ہر طرف سپاہی کھڑے کر دو، کوئی میرے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرے گا۔ تو فلپ کہتا ہے کہ ہم سیدھا وہاں جا کر اس معاملے کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ تو سیمون کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ جس آدمی کو تم نے پکڑا تھا وہ سلطان کا جاسوس تھا یا نہیں۔ اور ادھر قبیلے میں بامسی ارطغرل کو سب کچھ بتا دیتا ہے، پھر سب اس معاملے پر بات کرتے ہیں تو دندار کہتا ہے کہ حضور وہ یقیناً آپ کو مارنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے آپ کو اپنے قدموں میں بلایا ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ دندار ہم ہر حال میں جائیں گے۔ تو دندار کہتا ہے کہ اگر یہ کوئی جال ہوا، وہ وہی اگر آپ کو مارنا چاہتے ہوں تو یہ بہت خطرناک ہوگا۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ میں تب تک خود کو زندہ رکھنے دوں گا جب تک میں سب کچھ جان نہیں لیتا، اگر وہ مجھے مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر میں بھی انہیں مارنے میں دیر نہیں کروں گا۔ کل ہم ہر حال میں جائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کون مرتا ہے اور کون جیتتا ہے۔ کے ساتھ ہی استاد حاجہ طریان آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، اللہ کی مدد سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور پھر سونے کا ٹکڑا نکال کر دکھاتا ہے تو یہ سب دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو حاجہ طریان کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہاں کتنا سونا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ بالکل زبردست، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اپنی زبان بالکل بند رکھنی ہے، جن سپاہیوں کے ساتھ آپ گئے ہو انہی سپاہیوں کے ساتھ آپ ہر بار جائیں گے۔ اور ادھر چاودار قبیلے میں سردار جاندار کہتا ہے کہ جو بھی ہو کل اس معاملے کو سیمون کے ساتھ طے کرو، اورال کسی بھی صورت میں تم اپنے بھائی کا نام خراب کر کے اس کے لیے مصیبت نہیں بنو گے۔ تو اورال کہتا ہے کہ بابا جو بھی ہمارے قبیلے کے لیے بہتر ہوگا میں کروں گا۔ اور پھر چولپان کو کہتا ہے کہ تم بھی حلیمہ کی باتوں سے تجاوز مت کرنا، اور یہ دونوں اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ جب اپنے خیمے میں پہنچتے ہیں تو چولپان کہتی ہے کہ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، حضور یہ سیدھا آپ کے سینے پر لگے گا۔ تو اورال کہتا ہے کہ میرے بابا مجھے اور کتنی بار پھنسائیں گے، کتنی بار دھوکہ دیں گے؟ تو چولپان کہتی ہے اگر آپ نے انہیں سیدھا نہ کیا تو آپ اپنے قبیلے میں ارطغرل سے تکلیف پائیں گے، آپ نے انہیں روکنے کے لیے سب کچھ کیا لیکن آپ کے بابا اس قدر نہیں کریں گے، ارطغرل سے اتنا خوف کیوں؟ تو اورال کہتا ہے کہ انہوں نے اس کی بیوی اور اس کی عقل مند ماں کو ہم پر سوار کر دیا ہے، ہزاروں سونے کے سکوں کا کام انہیں تالی میں پیش کر دیا، لیکن تم دیکھنا میں یہ کام واپس لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، بابا الیار اور اسلحان کو ایک درد آموز سبق دوں گا۔ اور ادھر قبیلے میں ارطغرل حلیمہ کو کہتا ہے کیا ہوا، تم ابھی بھی بے چین ہو؟ تو حلیمہ کہتی ہے کہ یقیناً اورال صاحب اس کاروبار کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ سیمون ایک تاجر ہے، آخرکار وہ یہی دیکھے گا کہ اسے سونا کہاں سے مل رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اورال صاحب کیا چاہتے ہیں۔ اور ادھر چاودار قبیلے میں الیار کہتا ہے کہ بھائی اور تختامش کے بیچ کیا معاملات تھے، مجھے بتاؤ، کیا اس کا تعلق بازار سے تھا؟ تو اسلحان خاتون کہتی ہے کہ ہاں وہی منحوس بازار کاروبار بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی دشمنی بھی بڑھتی رہی، تختامش کو پتہ چل گیا تھا کہ اورال بھائی ناجائز منافع لے رہے ہیں، اورال ایک طرف اور چولپان دوسری طرف، ہم ان دونوں کو کیسے سمجھاتے اور بچاتے؟ تو الیار کہتا ہے کہ تم چولپان خاتون پر نظر رکھو، بھائی کو مجھ پر چھوڑ دو، کہ ساتھ ہی اورال آ جاتا ہے تو اسلحان چلی جاتی ہے۔ تو اورال کہتا ہے کہ الیار میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم ارطغرل کا ساتھ مت دو ورنہ تمہارے لیے مشکلات ہوں گی۔ سیمون کا شکریہ، ہم اپنا مال اور مویشی بیچنے کے قابل ہوئے ہیں ورنہ ہم بھی ارطغرل کے قبیلے کی طرح بھوک سے مر رہے ہوتے۔ تو الیار کہتا ہے کہ سیمون کے ساتھ مل کر آپ ہمارے قبیلے کی روزانہ کی کمائی چرا رہے تھے، بھائی کل دونوں قبیلے ایک عظیم کام شروع کرنے والے ہیں، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، لیکن آپ یہ سوچیے گا بھی نہیں کہ آپ پیٹ پیچھے کچھ کر لیں گے۔ اور ادھر قبیلے میں ارطغرل سو رہا ہوتا ہے کہ جناب شیخ ابن العربی ان کے خواب میں آ جاتے ہیں اور آنے والی مشکلوں میں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارطغرل بیٹا اچھے کی امید رکھو، ایک دن سب اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، بس ہمت نہ ہارنا، اللہ تمہارے بچوں پر رحمت نازل کرے، آمین۔ اور ادھر سیمون کہتا ہے کہ ہمارا عظیم دن وہ ہوگا جس دن ہم یارشلم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھڑا لیں گے
उस दिन हम हेकली सुलेमानी की तामीर नौ करेंगे। तो मारिया कहती है कि आप जैसे सुरमा उस दिन के बहुत करीब हैं। तो सेमून कहता है कि अभी किसी भी वक्त हमारा पुराना दुश्मन अर्थरोल आएगा। कभी कभार हमारे दुश्मन हमारे करीबी दोस्त होते हैं, लेकिन हमें उनके साथ कारोबार करना पड़ता है। अर्थरुल की पेशकश अच्छी है तो मैं उसे कबूल करने वाला हूँ। इससे ओराल की शराकत दारी मेरे साथ मजीद खतरे में पड़ जाएगी और हम फिर एक तीर से दो शिकार करेंगे। और बाहर अर्थरुल अपने शेरों के साथ पहुँच जाता है। बाजार में सबकी नज़रें उन पर होती हैं, हर तरफ सिपाही सिपाही होते हैं। तो बामसी कहता है कि भाई सबकी नज़रें हम पर हैं। दो आंट बेकारी बनकर सामने आ जाता है और अर्थरुल से खैरात मांगता है और कहता है जब से परिंदे अपने मालिक के सहन में बैठे हैं कव्वे काफ़ी गुस्से में हो गए हैं। अल्लाह आपकी मदद करे बहादुरो। तो अर्थरुल उससे कहता है कि मेरे भाई हमेशा खुश रहो। फिर अर्थरुल सीधा तुर्गुत को मिलने जाता है। तो बामसी कहता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं? भाई क्यों ना हम पहले अपना काम मुकम्मल कर लें, फिर आराम से लंबी मुलाकात करेंगे। मैं भी भाई से बात करना चाहता हूँ। तो मारिया आकर कहती है कि अर्थरुल साहब खुशामदीद, सराय के मालिक सेमून भी आपके इंतजार में है। तो अर्थरुल कहता है कि ठीक है और फिर सेमून की तरफ निकल जाता है। सामने से फिलिप लड़खड़ा कर चल रहा होता है। तो अर्थरुल पूछता है तुम्हारी टांग को क्या हुआ फिलिप? तो फिलिप कहता है कि हुजूर एक गुस्ताख शराबी का काम है। और इसी के साथ एक शख्स अर्थरुल से सोना छीनने की कोशिश करता है, मगर अर्थरुल झट से उसे लिटा देता है। सब के सब अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, बिल्कुल सब तैयार बैठे होते हैं। वो शख्स अर्थरुल को सोने के सिक्के लुटाने के लिए हाथ बढ़ाता है, मगर अर्थरुल उसका हाथ ही काट देता है। हर तरफ सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, मगर ये सिर्फ 6 उनके सामने सीना तान के खड़े हो जाते हैं। तो इसी दौरान अर्थरुल को ख्याल आता है कि इब्नुल अरबी ने कहा था कि एक काबिल सरदार को पता होना चाहिए कि शैतान दाएं बाएं उस पर मंडलाएंगे। तो अर्थरुल कहता है कि मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्थरुल, पूरी दुनिया सुन ले, मेरे रिज़्क पर जिसकी भी नज़रें होंगी उसे उसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी। और फिर सिपाहियों को कहता है कि इसको ले जाओ। और सेमून को कहता है कि चोर तुम्हारे बगल में घूम रहे हैं और तुम्हें पता तक नहीं चलता। तो सेमून कहता है कि कभी कभार इंसान की सबसे भरोसेमंद वाली जगह पर वार हो सकता है। अर्थरुल साहब आप भी तो कालीनों की चोरों से हिफाजत ना कर सके, आप वीनस के मकरूज हैं। तो अलियार कहता है कि हम यहाँ सौदा करने आए हैं जो सबके लिए मुनाफा बख्श होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर के जख्म ताज़ा हैं। फिर अर्थरुल को कहता है कि अर्थरुल साहब इसको तूल देने का कोई मकसद नहीं है। तो सेमून कहता है कि अर्थरुल साहब मैं आप जैसे ईमानदार शख्स और अलियार साहब जैसे काबिल कदर शख्स को नाराज़ नहीं करना चाहता। और सिपाहियों को इशारा करता है कि तलवारें नीचे कर दो। दोनों अतराफ के सिपाही तलवारें म्यान में रख लेते हैं। तो सेमून कहता है कि अर्थरुल साहब बराए मेहरबानी मेज़ पर तशरीफ़ रखें। और फिर अलियार बात शुरू कर देता है और वो यही बात होती है कि हमें कालीनों के लिए जगह चाहिए। तो ओराल कहता है कि अगर दोनों फरीक मुत्तफिक हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये हमारे लिए मुबारक हो, अब इसके बाद मेरा भाई इसको संभालेगा। और ये कहकर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है तो सामने से तुर्गुत आ जाता है। तो ओराल कहता है कि तुम्हारे जख्म कैसे हैं जो तुम्हें अर्थरुल साहब ने दिए हैं? तो तुर्गुत कहता है कि मेरे जख्म ठीक हैं, लेकिन अब वो मेरे सरदार नहीं रहे, अब वो आपके शराकतदार हैं। अब आप समझें कि आपके जख्म खुलने वाले हैं। अर्थरुल शिकार पर निकलने वाले एक भेड़िए की तरह है जो एक बार अपने शिकार पर पंजे गाड़ ले तो उसका गोश्त नोच कर ही छोड़ता है। ये कभी शिकार के बगैर वापस नहीं जाता और जब वो अपने झुंड के साथ जाता है तो शिकार का नामो निशान तक नहीं छोड़ता। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने कदम फूक फूक कर रखिएगा। ओराल की अच्छी खासी चलती सांसें रोक देता है। तो ओराल उससे कहता है कि किसी और वक्त मैं तुमसे तफसील में बात करना चाहूँगा और इन तजुर्बात को सुनूंगा। तो तुर्गुत कहता है कि जी हुजूर, अब मेरी जगह यही है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो नाजरीन, यहाँ पे आज के इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी राय के बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।